زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر یہ ہم سے جدا ہو جائیں، اگر یہ ہم سے بچھڑ جائیں تو ماں باپ کے بچھڑنے کا دکھ، ان کے دور چلے جانے کا صدمہ اور یہ زندگی کا جتنا بڑا نقصان ہے، اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ مکمل نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جن کے والدین زندہ گئے ان کی خدمت کریں، کوشش کریں اپنے والدین کو کبھی بھی اپنی ذات سے کوئی تنگی نہ دیں، کوئی پریشانی نہ دیں۔ بڑا والم کام کو مین کام کو اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا قرآن مجید میں آیا، احادیث مبارکہ میں بارہا اس چیز کا ذکر کیا گیا، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، جن کے ماں باپ جدا ہو گئے ہیں، ان سے ذرا جا کے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ماں باپ کی ہمارے اوپر جو نوازشیں ہیں، ماں باپ کی جو ہمارے اوپر شفقت ہے، ماں باپ کی جو محبت ہے، اس کا بدلہ تو ان کی اولاد دے ہی نہیں سکتی۔ ایک بندے نے پوچھا کسی سے کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے 70 حج کروائے، کیا آیا میں اپنی والدہ کا قرض اتار چکا؟ اور وہ حج بھی ایسے کہ پیدل کروائے گئے، نہ گاڑیاں نہ جہاز، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں نے 70 حج اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کے مشقت کے ساتھ کروائے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ آیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کر چکا؟ تو پھر اس کو جواب دیا گیا کہ بچے، اپنی والدہ کا حق ادا کرنا تو بہت دور ہے۔ آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ جو آپ کو محبت کے ساتھ دیکھا تھا، ایک مرتبہ جو آپ کو مسکرا کے دیکھا تھا، تم نے ابھی تک اس کا فرض ادا نہیں کیا، تو باقی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو دھوپ میں جلاتا گیا، لوگوں کی باتیں سنتا گیا، گالیاں سنتا گیا، شاید کہ کوئی اور بندہ کو اسی روایت کے ماتحت انہوں نے لکھا کہ یارو باپ کا نا بس نہیں چلتا۔ باپ تو کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہر وہ خوشی دیکھے، ہر وہ چیز استعمال کرے جو اس کی خواہش ہے۔ جب باپ کو پتہ چلے نا کہ میرے بیٹے کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، میرے بیٹے نے اس چیز کی خواہش کی ہے، تو پھر باپ نا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے جسم پہ کیا گزر رہی ہے، بلکہ وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے نے کیا خواہش کی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ ہم نے ایسے نوجوان بھی دیکھے، ہمارے دوست، کہ جو کسی کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، مارنے لگ جاتے تھے، لڑائی کرتے تھے، لیکن جب ان کی شادیاں ہوئی، اولاد ہوئی، تو پھر وہی ہمارے دوست جو کسی کی بات نہیں سنتے تھے، ہم نے دیکھا کہ جہاں کام کرتے گئے وہاں پر ان کی گالیاں بھی سن رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، صرف کس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جب ہم عید کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں نا،
تو بظاہر تو وہ ایک خوشی ہے، عید کا تہوار گیا، ہم نے خواہش ظاہر کر دی، ہم نے آرڈر لگا دیا کہ ابا میں نے یہ چیزیں لینی ہیں۔ پھر باپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ رات کو 4 سے 5 10 گھنٹے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے ٹائم لگا رہا ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اور وہی بچے جب بڑے ہوں، باپ کو کہیں، ماں کو کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو پھر ماں باپ کو رونا آتا ہے کہ بھائی ایک وقت تھا کہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا، تجھے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، تجھے پاکی پلیدگی کا پتہ نہیں تھا، گندگی صفائی کا پتہ نہیں تھا۔ یہی تیرے ماں باپ تھے جنہوں نے تجھے پاک صاف رکھا۔ یہی تیرے ماں باپ تھے جب تو رات کو روتا تھا نا، تو ان کی نیند جب کھلتی تھی تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ تجھے چپ کراتے تھے، تو تیری ہر ایک چیز کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک میں پڑھ رہا تھا، ایک وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک باپ جو ہے وہ 10 بچوں کو آرام سے پال جاتا ہے، لیکن 10 بچوں سے ایک ماں اور ایک باپ نہیں پالا جاتا۔ کہہ رہے ہوتے کہ جی کچھ دن تو نکال دے، کچھ تو رکھ لے، کچھ تو۔ ماں باپ نے تو ہمارے ساتھ تو جتنا ہوا انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کی، ہمارا خیال کیا۔ ماں باپ یہ نہیں ہوتے کہ آپ ساری زندگی جو ہے نا ان کے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں، جب آپ بڑے ہو جائیں، بولنے کے قابل ہو جائیں، کمانے لائق ہو جائیں تو پھر آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ نہیں، کبھی تو اپنے باپ کے پاس بیٹھیں، کبھی تو ان سے پوچھیں، دل کے حال پوچھیں کہ ابا آج کا دن کیسا گزرا۔ کبھی تو اپنے باپ کو باپ نہیں بلکہ دوست سمجھ کے گلے لگا کے دیکھیں، ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ کتنا امیدیں باندھ رکھی ہیں۔